آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 10، آغاز پارہ نمبر 4۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز کوئی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ تم چھپ کر یا علانیہ جو بھی خرچ کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، کوئی شے میرے علم سے باہر نہیں۔ وضاحت: یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ عمومی طور پر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے معمولی چیزیں بانٹتے یا خیرات کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا اور خیال کرنا ہے کہ جو چیز میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں کیا میں خود اسے استعمال کرنا چاہوں گا؟ اگر ایک چیز میری پسندیدہ نہیں تو مجھے اسے قربان کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنی پسندیدہ چیز اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ابو طلحہ مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے تمام انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کا ایک باغ بیرحار مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے۔ آپ کو اس باغ کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا جسے آپ شوق سے پیا کرتے۔ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے میرا باغ بیرحار سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، جیسے چاہیں آپ اسے خرچ کریں، میں امید رکھتا ہوں کہ آخرت میں اللہ مجھے اس کا اجر عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابا طلحہ یہ تو بہت نفع کا سودا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، اب یہ باغ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اسے اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ اولاد یعقوب، موسیٰ پر تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے خود پر اونٹ یعنی اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا، جسے میں نے یعقوب سے پہلے اور بعد میں تورات میں حلال قرار دیا ہے۔ میرے رسول، آپ انہیں کہہ دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے تو اپنی کتاب تورات لے آؤ اور اس میں سے ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال قرار دیا تھا۔ تمام الہامی دین بھی ایسا ہی بتاتے رہے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری عرق النساء کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے بنی اسرائیل نے اونٹ کا گوشت اور دودھ خود پر حرام کر لیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تو واضح کر دیا گیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اسے پھر بھی حلال نہیں مانا۔ اللہ یہاں رسول اللہ کو بتا رہا ہے کہ میرا حکم تورات میں واضح ہے، آپ ان یہودیوں سے کہیں کہ تورات لاؤ اور اس میں اونٹ کے گوشت اور دودھ کے حرام ہونے کا حکم تو دکھاؤ۔ بنی اسرائیل غلط دعویٰ کر رہے تھے۔ شان نزول: اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری نے آ لیا۔ جب یہ بیماری بہت طویل ہو گئی تو آپ نے اللہ سے نظر مانی کہ اس بیماری سے شفا ملنے کی صورت میں آپ اپنا پسندیدہ گوشت کھانا اور اس کا دودھ نہیں پئیں گے۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو شفا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آباد ہوئے تو یہودیوں نے اعتراض کیا، آپ دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی پیروی کرنے کا اور ساتھ ہی آپ اونٹ کا گوشت کھاتے اور دودھ بھی پیتے ہیں جو حرام ہے۔ یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ میرے رسول، اگر اس کے بعد بھی بنی اسرائیل مجھ پر بہتان لگائیں اور جھوٹ باندھے تو یقیناً وہ ظالم ہیں، میں ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ کا حکم سنایا، اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہونے کا حکم تورات میں دکھاؤ تو یہودی ایسا نہ کر سکے۔ اس کے باوجود یہودی اپنی بات پر قائم رہے۔
اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا اللہ پر جھوٹ باندھنا واضح کیا گیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے؟ اس کا نتیجہ یقیناً جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے حلال قرار دیے گئے حکم کو حرام قرار دینا بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی۔ اللہ تو اپنے بندوں پر آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، مشکل میں ڈالنے کا نہیں۔ اس میں ہمارے لیے واضح حکم ہے کہ دین کو مشکل نہ بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، مشکل میں نہ ڈالو اور معاملات کو آسان بناؤ۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ میرے رسول، آپ انہیں بتا دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے، تم سب لوگ اللہ کے نبی ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل اور شرک سے بیزار تھا۔ ابراہیم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو میری عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں موجود بیت اللہ ہے۔ یہ گھر سارے جہان کے لیے مرکز ہدایت اور برکت والا ہے۔ وضاحت: یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ بیت المقدس بیت اللہ سے پہلے بنایا گیا۔ وہ ایسا اس لیے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ کے مدینہ منورہ ہجرت کے 16 مہینے تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ بھی رہا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر قبلہ بیت اللہ کو مقرر کر دیا۔ یہودیوں کو بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہونے پر اعتراض تھا، حالانکہ اللہ کے حکم اور مرضی پر اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مکے کی وادی کا ذکر بکہ کے نام سے کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے پہلی الہامی کتابوں زبور اور تورات میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام یعنی بیت اللہ۔ ابو ذر نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت گزری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، 40 سال۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں میری کھلی نشانیاں موجود ہیں، ان میں سے چند مقام ابراہیم، صفا، مروہ اور آب زمزم ہے۔ تم میں سے جو شخص اسباب رکھتا ہو اس کے لیے میرے گھر کا حج کرنا لازم ہے۔ جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہوا وہ امان میں ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو جان لو میں تمام دنیا جہاں سے بے نیاز ہوں، تمام جہان میرے محتاج ہیں، جبکہ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضاحت: اسلام سے پہلے زمانے میں بھی بیت اللہ لوگوں کے لیے امن کا مقام تھا۔ یہاں پناہ لینے والے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ اس گھر کا احترام ہمیشہ سے ہی ایسا ہے۔ حج اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان یوں ہے: توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جس کے لیے اسباب ہونا شرط ہے۔ یہ اسباب راستے کا پرامن ہونا، موسم اور دوسرے معاملات اس قابل ہونا، سواری، صحت مند ہونا اور ضروری اخراجات کا موجود ہونا لازمی ہے۔ شان نزول: اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم نازل کیا کہ اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا تو یہودی کہنے لگے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی حج کرو کیونکہ یہ فرض ہے۔ یہودیوں نے صاف انکار کر دیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یوں حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج ادا کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔
اس وقت اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، میرے رسول پر ایمان لانے والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ میرے رسول، آپ اہل کتاب سے پوچھئے تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تمہارے سارے پوشیدہ اور کھلے کاموں کا علم رکھتا ہے، کیا تم اللہ سے کچھ چھپا سکتے ہو؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ آپ انہیں یہ بھی پوچھئے تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اللہ کی راہ میں عیب ڈھونڈتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہی سیدھی راہ ہے؟ بے شک اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، تم جو بھی خفیہ تدبیریں کرتے ہو اللہ ان سب کی خبر رکھتا ہے۔ وضاحت: یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لی تھیں۔ انہوں نے اونٹ اور خرگوش کا گوشت اپنے لیے حرام کر لیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 93 میں کیا ہے۔ یہودی مسلمانوں کو سچے دین سے ہٹانے کے لیے اعتراض کرتے تھے کہ اسلام اگر الہامی دین ہے تو یہودیت کی طرح اس میں اونٹ اور خرگوش کا گوشت حلال کیوں ہے؟ مسلمانوں سے یہ بھی کہتے تھے کہ تمام نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس رہا، پھر بیت اللہ کو قبلہ کیوں مقرر کر دیا گیا؟ وہ قرآن کے احکام کے منسوخ ہونے پر نیا حکم آنے کے متعلق بھی کہا کرتے تھے، کیا خدا کو علم نہیں کہ کون سا حکم دینا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی انہی سازشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں اس کا واضح جواب دے دیا کہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق بھیجی ہوئی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے اور اس کی جگہ بہتر یا اس جیسی آیت عطا کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کے متعلق اللہ کا فرمان ہے، ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا کہ جان سکیں کہ کون میرے رسول کا حکم مانتا ہے اور کون اس تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین حلال اور حرام کے متعلق بھی وضاحت دے چکا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، اگر تم ایمان لانے کے بعد اہل کتاب کے مختلف گروہوں کے کہنے پر عمل کرنے لگے تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، تم ان سے بچتے رہو۔ وضاحت: یہودی مسلمانوں میں سے گمراہ کرنے کی سب سے زیادہ کوشش بنی اوس اور بنی خزرج سے کرتے تھے، جو صدیوں سے یہودیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے اس شہر میں یہودی بنی اوس اور بنی خزرج رہا کرتے تھے۔ بنی اوس اور بنی خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی جنگیں سال ہر سال جاری رہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے بنی اوس اور بنی خزرج آپس میں بھائیوں کی طرح امن اور سکون سے رہنے لگے۔ یہودی سردار شماس بن قیس نے اس صورتحال کو خراب کرنے کے لیے بنی اوس اور بنی خزرج کو ان کی پرانی دشمنی یاد دلاتے ہوئے اس زمانے کی ایک دوسرے کے خلاف شاعری سنانا شروع کر دی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہا کہ بنی اوس اور بنی خزرج آپس میں لڑنے پر تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور صورتحال کو سنبھالا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بھلا تم کیسے میرے دین کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم پر میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں؟ تم میں میرا رسول موجود ہے۔ یاد رکھو، جو شخص مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو میں اسے سیدھی راہ ضرور دکھاتا ہوں۔ وضاحت: اس کائنات کا مالک تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ سیدھی راہ ڈھونڈنے والوں کو میں ہدایت ضرور عطا کرتا ہوں۔ جس کسی نے قرآن کریم اور رسول اللہ کی سنت کو پکڑ لیا اسے ہدایت کی راہ مل گئی۔ یہی اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے۔ یہاں چوتھے پارے کے پہلے رکوع کا اختتام ہو گیا۔ یہ سورہ آل عمران کا 10واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں 10 آیات بینات ہیں۔
اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنی عدی بن نجار سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انس کی عمر 10 سال تھی۔ آپ کی والدہ ام سلیم بنت ملحان آپ کو لے کر رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا، اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ کی خدمت کے لیے دینا چاہتی ہوں، یہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد انس رسول اللہ کے وصال تک آپ کی خدمت میں رہے، جو کہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ انس بتاتے ہیں، میں جتنا عرصہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں رہا، میں کوئی کام بھی بہتر انداز میں انجام دے سکا یا نہیں۔ رسول اللہ کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے۔ انس نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہنے والا عصا تھا۔ آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ عصا میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا انس کے پہلو اور کرتے کے درمیان رکھ کر دفن کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی لمبے بال رکھے۔ ایک مرتبہ انس نے بال کٹوانے کا ارادہ کیا تو آپ کی والدہ نے منع کرتے ہوئے کہا کہ انس بال مت کٹواؤ۔ رسول اللہ ان بالوں کو پکڑا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس کو دعا دی، جس کے نتیجے میں ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ اس پھل میں سے خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ انس بہت اعلیٰ تیر انداز تھے۔ آپ اپنے بیٹوں سے تیر اندازی کا مقابلہ کرتے اور اکثر ان سے یہ مقابلہ جیت جاتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کا مکمل نام جندب بن جنادہ اور تعلق بنی غفار سے ہے۔ آپ ایمان لانے سے پہلے بھی ایک خدا کی عبادت اور نماز ادا کرتے تھے۔ ابو ذر مدینہ منورہ کے قریبی گاؤں میں رہتے تھے، لیکن رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے مکے آ کر آپ پر ایمان لائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے پہلے 5 لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ابو ذر کے ایمان لانے سے ان کی قوم کے آدھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی آدھی قوم مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ایمان لائی۔ آپ نے مدینہ منورہ ہجرت بھی کی۔ بنی غفار قافلوں کو لوٹنے کی شہرت رکھتے تھے، لیکن ابو ذر نے ایسا کبھی نہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں پر نیلا آسمان سایہ کیے اور جنہیں مٹی والی زمین نے اٹھا رکھا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ سچا ابو ذر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کے زہد پر چل رہے ہیں۔